بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادۃ لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج من استطاع الیہ سبیلا او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہم صل علی محمد فی اول واوسط وآخر کلامنا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل علی محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں اسلام کی 5 بنیادی چیزیں عطا فرمائی۔ درود و سلام و آقا مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہر عبادت کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ حضرات گرامی قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور یہ 5 چیزیں اسینشیل ہیں، یعنی جس کا ہر حال میں ادا کرنا مسلمان پر فرض ہے۔ اس کو چھوڑ کر یہ 5 چیزوں کو لاکھوں کروڑوں نیک کام کر لیں، ان نیکیوں کا بدلہ تو ملے گا، لیکن بنیادی ارکان کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ آدمی مجرم بھی ہوگا، ملزم بھی ہوگا اور جہنمی بھی ہوگا۔ مثال کے طور پر اسلام کی 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ایمان ہے۔ آدمی ایمان نہ لائے اللہ کی الوہیت، رب کی ربوبیت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور ختم نبوت کا اعلان نہ کرے، اس کے علاوہ وہ نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دے، حج اور عمرہ بھی کرے، تو اس کا یہ عمل اعتبار نہیں رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ ایمان ہی نہیں لایا ہے۔ جیسا کہ میں بار بار عرض کرتا ہوں، ہماری اس مسجد میں 2 نوجوان ہر جمعے کو غیر مسلم آتے ہیں نماز پڑھنے، تو کیا ان کی یہ نماز بغیر ایمان کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی؟ اسی طرح جس طرح مسلمان زکوٰۃ، صدقہ، خیرات دیتے ہیں، ایسے بہت ساری قومیں دنیا بھر کے اندر چیریٹی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے اس دیش کے اندر سکھ سمدائے کے لوگ اپنا ایک لنگر چلاتے ہیں سال بھر، جو بھی مذہب کا آدمی آئے گرودوارہ میں آئے کھا کر جائے، کوئی قید نہیں۔ ہندو بھی آ سکتا ہے، مسلمان بھی آ سکتا ہے، بودھ بھی آ سکتا ہے، جینی بھی آ سکتا ہے، کرسچن بھی آ سکتا ہے۔ اور اسی طرح لاک ڈاؤن کے دوران ہم نے دیکھا کئی غیر مسلموں نے بھی چیریٹی کا کام کیا، سکھوں نے بھی کھلایا پلایا، غریبوں کی امداد نصرت کی۔
اور کئی تنظیمیں اور آرگنائزیشنز غیر مسلموں کے ہیں جو غریبوں کے لیے ایجوکیشن پر کام کرتے ہیں. صحت کی لائن سے دیکھیں گے آپ گرو امپیکٹ اور کیٹو جیسی آرگنائزیشنز کام کرتے ہیں، لیکن ان کا اسلام سے دور دور تک کا تعلق نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا ان کی یہ چیریٹی، ان کا یہ خدمت خلق کرنا بغیر ایمان کے کیا جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی. اس لیے فرمایا کہ یہ اسلام کی بنیادی جو 5 چیزیں ہیں، جس طرح بغیر ایمان کے غیر مسلم کی نماز جنت میں لے کر نہیں جا سکتی، روزہ جنت میں لے کر نہیں جا سکتا، چیریٹی جنت میں لے کر نہیں جا سکتی، ایسے ہی ایمان والے کو سوچنا چاہیے. یقیناً ایمان بہت بڑی چیز ہے، لیکن صرف ایمان لا کر نمازوں کے جنازے اٹھائے، روزوں کو پس پشت ڈالیں، زکوٰۃ کا حق ادا نہ کرے، طاقت اور استطاعت ہونے کے باوجود اگر حج نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعید ہے. اور اس کو بار بار ہم سنتے ہیں کہ جو آدمی جان بوجھ کر 3 نمازیں چھوڑتا ہے، من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، میرے نبی نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑا اس نے کفر کیا. اور امام احمد ابن حنبل نے صاف فتویٰ دے دیا جو جان بوجھ کر 3 نمازیں چھوڑتا ہے وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے. اسی حالت میں مرے تو اسے نہ غسل دے، نہ کفن دے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانے کے لیے جگہ دی جائے. اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. لیکن اس کے باوجود آج کئی سارے ایمان والا کہنے والے نمازوں کی پابندی نہیں کرتے. اے کاش امت مسلمہ یہ بات سمجھ لے کہ صرف رمضان میں نماز فرض نہیں ہے، سال کے 12 مہینے بھی اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کر رکھا ہے. اور ہم یہ رمضانی موسمی مسلمان بنے بیٹھے اور 11 مہینے ڈھیڑوں چماروں کی طرح میری اور آپ کی زندگی بنی گئے. تو یاد رکھیں فقط 1 مہینے کی عبادت میرے لیے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب نہیں بن سکتی. تو غرض یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر؟ 5 چیزوں پر ہے. اور ایمان کا ذکر تو ہم بار بار کرتے رہتے ہیں، ہر مجلس میں ایمان کی باتیں کی جاتی ہیں. دعوت و تبلیغ کا مشن کا مقصد ہی ایمان ہے، اور ہر ایمان والا چلتے اٹھتے بیٹھتے اللہ اور اس کے رسول کے ایمان کی باتیں کرتا ہے. اور دوسرے نمبر پر نماز ہر سال کم سے کم سال میں 2-3 جمعے میں نماز کے عنوان کو ہر خطیب بیان کرتا ہے. اگر ہر خطیب 2-3 جمعہ بیان نہ کرے تو کوئی جمعے کا خطبہ ایسا نہیں رہتا جس میں بے نمازی کو ٹون نہ ماری جاتی ہو. اتنا اس عنوان پہ بات ہو چکی ہے کہ ہر ایمان والا یہ جانتا ہے کہ نماز دن میں 5 مرتبہ میرے اوپر فرض ہے. یہ 2 ارکان ہوئے، ایک ایمان اور ایک بولو جی نماز. اور تیسرے نمبر پر زکوٰۃ. عامتاً ہم لوگ کیا کرتے ہیں نماز کے بعد روزہ بولتے ہیں، حدیث کی ترتیب کے خلاف. بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر. شہادت لا الہ الا اللہ پہلے نمبر پر فرمایا ایمان، وإقام الصلاۃ دوسرے نمبر پر نماز، تیسرا وإیتاء الزکاۃ تیسرا نمبر کیا ہے؟ زکوٰۃ کا ادا کرنا. چوتھے نمبر پر وہ صوم رمضان کے روزے. 5ویں نمبر پر والحج من استطاع الیہ سبیلا، جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت اور بساط دی ہو وہ آدمی حج بیت اللہ کا سفر کرے. تو ایمان کے چرچے ہوتے ہیں، نماز کی اہمیت پر بات ہوتی ہے. تو زکوٰۃ کو ہم نے پچھلے ہفتے چھیڑا تھا آپ حضرات کے سامنے، اور اسی حدیث کی ترتیب پر زکوٰۃ کے کچھ مسائل باقی ہیں
بیان کرنے کے بعد اسلام کا چوتھا رکن روزے پر ہم آج بات کریں گے۔ پچھلے ہفتے زکوٰۃ سے متعلق باتیں ہمارے سامنے گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو 3 طرح کی عبادتیں دی، ایک جسمانی عبادت، ایک قولی عبادت، ایک مالی عبادت۔ بھول گئے نہیں؟ نماز روزہ یہ جسمانی عبادت ہے، ذکر قرآن تلاوت درود کا پڑھنا استغفار کا پڑھنا یہ سارے قولی عبادتیں، اور زکوٰۃ اور حج کو اللہ تعالیٰ نے مالی عبادت کی شکل میں ہمیں عنایت فرمایا۔ یہ 3 طرح کی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے دیں، اور زکوٰۃ کے معنی پاک کرنا، اور اس کے 2 معنی بیان فرمائے۔ جو آدمی اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال کر دیتا ہے اس کا مال گندگی سے پاک ہو جاتا ہے، اور جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس کا دل مال کی حرص سے پاک ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ دینے والا کبھی کنجوس نہیں ہوا کرتا ہے، کنجوس کے بارڈر سے نکل جاتا ہے، لیکن ابھی سخیوں کے بارڈر میں جانے کے لیے کچھ اور مال خرچ کرنا پڑے گا۔ بات یہاں پر آ کر میں نے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے روک دی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات عرض کی تھی کہ آدمی کو چاہیے زکوٰۃ کے بارے میں 5 چیزوں کو جان لے۔ جس نے 5 چیزوں کو جان لیا وہ ایک حد تک زکوٰۃ کے متعلق جانکاری اپنے پاس رکھتا ہے۔ اس میں سے پہلی چیز میں نے بیان کی تھی کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے؟ مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر، اور مرد و عورت پر، صاحب نصاب پر۔ اور صاحب نصاب کسے کہتے ہیں وہ آگے میں نے بیان کیا تھا۔ دوسری چیز یہ کہا تھا میں نے کن چیزوں میں کتنی مقدار پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ گاڑی پر، بنگلے پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، کتنی چیزوں میں؟ بنیادی ہم نے 4 چیزیں بیان کی تھی، سونا، چاندی، کیش اور انویسٹمنٹ۔ کتنی مقدار پر یہ بات گزری تھی؟ تو گرام کے حساب سے، تولے کے حساب سے، سونا 7.5 تولہ ہو یا گرام کے حساب سے 80 پر 7.5 گرام ہو، چاندی 52.5 تولہ ہو یا 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت ہے، یا کیش اور انویسٹمنٹ اتنا ہو کہ جس سے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی خریدی جا سکتا ہے، وہ آدمی شریعت کی نظر میں مالدار ہے۔ ایسے انسان پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوتا ہے۔ کتنی مقدار ادا کرنا ہے؟ 2.5 گرام یعنی 40واں حصہ۔ اس کے بعد ہم نے 30 نمبر پر بیان کی تھی کہ زکوٰۃ کے شرائط کیا ہے۔ حولان حول کا ہونا یعنی سال کا گزرنا، ہر مال پر سال کا گزرنا نہیں، صاحب نصاب جو آدمی جس پر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے اس آدمی کا سال گزرنا ضروری ہے۔ یہ ساری پوری تشریحات آپ کے سامنے گزر چکی۔ اور چوتھے نمبر پر میں نے آپ کے سامنے بات یہ کی تھی کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی نیت کب کی جائے۔ ایک تو 2 شکلیں ہیں، ایک مال میں سے زکوٰۃ کی رقم الگ کرتے وقت نیت کر لیں، اگر نہیں کی ہے تو کسی مستحق کو دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کر لیں۔ یہ 4 باتیں، اور 5ویں بات یہ عرض کی تھی کہ زکوٰۃ دینا کس کو ہے، مصارف زکوٰۃ۔ اس کی تشریح نہیں ہو پائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مصرف زکوٰۃ کو بیان فرمایا، یعنی زکوٰۃ کا مال آپ کسے دیں، کسے نہ دیں۔ ایک آدمی جگہ اگر معلوم نہ ہو تو وہ اس کی عبادت قبول بھی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر نماز پڑھتے ہم لوگ، نماز کے لیے چند شرائط ہیں، کپڑوں کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا۔ کپڑے ناپاک ہو نماز، ذرا منہ کھولو، سلو موشن میں بات نہ کرتی نہیں ہوتی۔ کپڑے پاک صاف ہیں، انسان ناپاک ہو نماز نہیں ہوتی۔ کپڑے بھی پاک، جسم بھی پاک، قبلہ ادھر ہے، ادھر پلٹ کر میں نماز پڑھوں گا، نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ قبلے کا ہونا نماز کی شرائط میں سے۔ نہاگی کو مست پورے جسم کو عطر لگا لے کر آ گیا، بھاری پینٹ بھی پہن لیا، لیکن وہ پینٹ یہاں سے اتنی پھٹکو ہے، یہاں سے اتنی پھٹکو ہے، جیسے آج کل فیشن ہے، بیٹھے تو گڑگا دکھنا کہتے۔ اب یہ سطر میں شامل ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ چھپانا نماز میں
فرض اتنے حصے میں سے 3 انگل کے برابر جسم نظر آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. اب اسی پینٹ پہن کر میں نماز کے لیے کھڑا ہوں، میری نماز ہوگی؟ ساری چیزیں برابر ہیں لیکن جس جگہ میں نماز پڑھا ہوں وہ جگہ ناپاک ہے، نماز ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ جگہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح آدمی سونے کا بھی حساب ڈالا، چاندی کا بھی حساب ڈالا، جمع پونجی کا بھی حساب ڈالا، سارا پنٹو پلین زکوٰۃ کا مال کا حساب ڈالا، سب کچھ ڈالنے کے بعد جس جگہ دے رہا ہے وہ جگہ اگر صحیح رہی ہے تو زکوٰۃ ادا ہوگی. جیسے جگہ صحیح نہ ہونے پر نماز ادا نہیں ہوتی، اسی طرح زکوٰۃ کو دینے کی جگہ اگر صحیح نہیں ہے تو زکوٰۃ بھی بولو جی بابا ادا نہیں ہوتی. اب اس زکوٰۃ کی جگہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین. 8 جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. اب یہاں پر جو صدقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ دراصل زکوٰۃ کے معنی میں ہے. اور جو لوگ عشاء کے بعد تراویح کے بعد تفسیر میں بیٹھے ہیں ان کے درمیان یہ تفصیل گزر چکی ہے زکوٰۃ، صدقہ، خیر خیرات کے درمیان کیا ڈفرنسز ہے، کیا فرق مراتب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صدقات بول کر زکوٰۃ مراد لیا ہے. اللہ نے قرآن میں زکوٰۃ کو زکوٰۃ بھی بولا ہے، کہیں صدقہ کا لفظ استعمال فرما کر زکوٰۃ بھی مراد لی گئی ہے. تو یہاں پر لفظ تو ہے انما الصدقات لیکن اس سے مراد زکوٰۃ ہے. للفقراء والمساکین 2 چیزیں بیان فرمائی. اولا ایک زکوٰۃ کا مال دے فقیروں کو پہلے نمبر پر، دوسرا فرمایا والمساکین مسکین کو. اردو کے اندر یہ دونوں لفظ اکثر و بیشتر ملا کر استعمال کیے جاتے ہیں. فقیر و مسکین اس میں تمیز نہیں ہوتی ہے، لیکن فقیر کسے کہتے ہیں، مسکین کسے کہتے ہیں، اس میں اتنا بڑا اختلاف ہے کہ اگر آپ پڑھتے جائیں تو آدھا دن گزر سکتا ہے. موٹی سی بات اتنی سمجھ لیں، فقیر اور مسکین عامتاً ہم سوچتے ہیں بھیک مانگنے والے کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ فقیر کہتے ہیں. اسے کہتے ہیں معاشراتی اصلاح، مانگنے والا فقیر. اور جو مانگتا نہیں، غریبی کی زندگی گزارتا ہے، ہم اسے مسکین کہتے ہیں معاشرے میں. کچھ نے یہی تشریح فرمائی، کچھ فقہا نے فرمایا فقیر وہ آدمی ہے جس کی بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہ ہوتی ہوں. ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے بیسک جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ چیزیں بھی جس انسان کے پاس میسر نہ ہو وہ فقیر ہے. اور مسکین فرمایا بیسک کی تھوڑی بہت چیزیں ہوں لیکن پوری طرح نہ ہوں. لیکن مفسرین میں سے جمہور مفسر کا یہاں پر یہ تفصیلی بیان گزرا کہ فقراء اسے کہتے ہیں جس کے پاس بنیادی ضرورت کی تھوڑی بہت چیزیں ہوں، تھوڑا بہت مال بھی آتا ہو لیکن اس کی ضرورتیں پوری نہ ہوتی ہوں. مثال دی حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک آدمی دہاڑی کا کام کرتا ہے، مزدوری کا کام کرتا ہے، قولی کا کام کرتا ہے، یا کہیں پر جا کر گارے کا کام کرتا ہے، میستری کا کام کرتا ہے، یعنی ڈیلی کام کی بنیاد پر اسے ڈیلی تنخواہ ملتی ہو. بہت سارے دیکھتے ہیں ہم لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ دہاڑی والے ایک آتا ہے، آ کر وہ میستری آج مجھے 10 ورکر چاہیے، 10 ورکر لے کر جاتا ہے، باقی کے ورکرز کو جاب نہیں ملتی تو وہ لوٹ کر اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. تو ایسے جو مزدور ہوتے ہیں، اسی طرح قلی کا کام کرنے والے ریلوے کے اندر جا کر دیکھیں لال شرٹ پہن کر وہ قلی کا کام کرتے ہیں. کبھی مل گیا تو بہترین سے بہترین مسافر بھی مل جاتا ہے، اور کبھی سارا دن گزارنے کے باوجود ان سے کوئی قلی مزدوری کرانے والا موجود نہیں رہتا. اسی طرح ٹھیلے پر بزنس کرنے والے، کوئی کیلا بیچتا ہے، کوئی ترکاری بیچتا ہے، کوئی چپل بیچتا ہے.
یہ چل پھر کر گاؤں گلیوں کے اندر جو بیچتے ہیں، پلاسٹک کا بیپار کرتے ہیں، پرانے کپڑوں کا بیپار کرتے ہیں، یعنی ڈیلی محنت کر کر ڈیلی کمانے والا انسان اس سے اتنا کما لیتا ہے کہ اس سے گھر کی روزی روٹی تو چل جاتی ہے، لیکن بنیادی چیزیں ان کے پاس نہیں رہتی۔ بہت سارے لوگ ملیں گے، ہم نے غور نہیں کیا ہوگا، گھر اچھا رہے گا، کپڑے اچھے رہیں گے، دیکھنے میں اچھا انسان لگے گا، لیکن اس کے گھر کے اندر جا کر دیکھو صحیح بستر نہیں ہوگا، کچھ بھی کپڑے اوپڑوں کا سیاہ ہوا نہالچا بچھا کر سو جاتے ہیں، صحیح کمبلیں موجود نہیں رہتی ہیں۔ تو غرض یہ ہے، یہ وہ انسان فقیر ہے جس کے آمدنی کا ذریعہ تو ہو، لیکن آمدنی اتنی نہ ہو کہ ساری گھر کی ضرورتیں پوری کی جاتی ہوں، پوری مشکل سے کھا پی کر کبھی کرایہ باقی رہ جاتا ہے، کبھی کرنٹ کی بل کے لیے پیسے نہیں رہتے۔ اس طرح ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، ان کو فرمایا گیا یہ ساری کیٹیگری کے لوگ فقیر میں آ جاتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا مسکین، یہ وہی انسان ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ بعض نے فرمایا کہ نہیں، ان کے پاس ایسا ہے کہ کما کر کھانے کی تو رہتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں رہتا، نہ گھر رہتا ہے، نہ مکان ہے، نہ پکانے کا کوئی انتظام۔ مثال دوں تو آپ کو بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی، جیسے بہت سارے لوگ اپنی زندگی فلائی اوور کے نیچے گزارتے ہیں، صبح میں گئے، کام کیا، مزدوری کی، لے آئے، کچھ ہوٹل میں کھا پی لیا، کچھ بچا کر اپنے گھر بھیجنے کی فکریں کرتے، کوئی روم نہیں رہتا، کوئی پی جی کے لیے ان کے انتظام نہیں رہتا، کوئی مکان نہیں رہتا۔ زیادہ تر پردیسی جو دوسرے علاقوں سے آتے ہیں، کام کرتے ہیں، اپنے فلائی اوور کے نیچے 4 چکے کی گاڑی کے نیچے سو کر وہ اپنی رات گزار لیتے ہیں، اس سے جو کچھ پونجی جمع ہو جاتی ہے اسے اپنے گھر والوں کو بھیج کر اپنی ضرورتیں پوری کر لیتی ہیں۔ شریعت مطہرہ کہتی ہے بھلے یہ انسان نہ مانگتا ہو، اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال کر ایسے فقیروں کے پاس جائیں، ایسے مسکینوں کے پاس جا کر ان کی ضرورتوں کو ادا کریں۔ تو 2 ہو گئے ہیں۔ زکوٰۃ کتنے آدمیوں کو دینے کی اجازت؟ 8 طرح کے لوگ ہیں۔ پہلے نمبر پر فقیر، دوسرے نمبر پر مسکین، تیسرا فرمایا والعاملین علیہا۔ دور سلطنت اسلامیہ کے اندر جہاں کہیں بھی اسلامی سلطنت رائج ہوتی ہے، وہاں پر ایک بیت المال کا نظام قائم کیا جاتا ہے۔ اسی بیت المال سے مساجد کے ائمہ کی تنخواہیں، اسی بیت المال سے مؤذنین کی تنخواہیں، اسی بیت المال سے مدرسین کی تنخواہیں، اسی بیت المال سے سارے رفاہی کام، بیواؤں کی ضرورتیں، یتیموں کی ضرورتیں، ایجوکیشن کے لیے اسکالرشپ، یہ سارا نظام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بنیاد پر سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جاری کیا تھا۔ اور آج بھی کچھ مسلم ممالک کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، خاص کر مڈل ایسٹ کے علاقے کے اندر۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے، ایک زکوٰۃ سینٹر ہوتا ہے۔ وہ زکوٰۃ سینٹر کے اندر بعض لوگوں کو طے کیا جاتا ہے کہ آپ زکوٰۃ وصول کرنے والے، عاملین علیہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے، طے کر رکھا تھا کہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے صاحب نصاب لوگوں سے آپ جا کر زکوٰۃ وصول کریں گے۔ اب یہاں پر تیسرے نمبر پر فرمایا جو زکوٰۃ کی رقم وصول کر کے لاتے ہیں، اسی رقم میں سے عاملین علیہا، زکوٰۃ وصول کرنے والے متصدق کو بھی زکوٰۃ ہی کے مال سے اس کی تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم۔ اب یہاں پر 2 طرح کی باتیں آئی ہیں۔ بعض نے فرمایا غریب نو مسلم، بعض نے فرمایا غریب نو مسلم، بعض متقدمین مفسرین نے فرمایا کہ وہ آدمی جو اسلام کی طرف راغب ہو چکا ہے، وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، لیکن اس کے گھر والوں کی جانب سے خوف ہے کہ اگر وہ اسلام میں آئے گا اسے جائیداد سے بے دخل کر دیا جائے گا، اسے گھر سے نکال دیا جائے گا،
تو وہ در در کی ٹھوکریں کہاں سوئے گا؟ اس کی زندگی بسر کرنے کے لیے اس کے پاس خود کا کوئی مال نہیں ہے۔ تو بعض متقدمین مفسرین نے فرمایا ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ کی مال دے، تاکہ وہ آدمی اس زکوٰۃ کے مال کو اکٹھا کر کے اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی سہارا، جب اس کا سہارا بن جائے گا وہ مال، تو وہ آدمی اسلام میں آنے کے لائق بن جائے گا۔ اور بعض نے فرمایا کہ جو نو مسلم ہے، ابھی ابھی اسلام میں آیا، اب اس کے سامنے بہت ساری پریشانیاں ہیں، اس کی زندگی میں غربت ہے، کہیں اس کی غربت اسے دوبارہ مرتد ہونے پر مجبور نہ کر دے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، فقیری انسان کو کفر کی طرف جانے کے لیے مجبور کر دیتی ہے، تو کہیں اس کی فقیری دوبارہ اسے پلٹ کر قرآن مذہب پر جانے پر مجبور نہ کر دے، اس لیے اپنے مالوں کو زکوٰۃ میں سے وہ نو مسلم غریب کو مال دے، تاکہ اس کے دل کے اندر اسلام کی اہمیت بیٹھے گی۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے کمزوروں کا خیال کرتا ہے، ضرورت مندوں کا خیال کرتا ہے، مالی اعتبار سے بھی امت کو کھڑا کرنے کی فکر کی منصوبے بندی کرتا ہے، تو ایسے انسان کو بھی زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے۔ 5ویں نمبر پر فرمایا وہ فی الرقاب، یعنی مکاتب غلام۔ پہلے غلامی کا جو دور تھا اس میں 3 رقم کے غلام پائے جاتے تھے، اب پوری دنیا کے اندر کہیں غلامی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ غلامی کو ختم کرنا، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے اکثر صحابہ جیسے بلال حبشی یہ غلام تھے، ان کی فضیلت بیان فرمائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا تھا، حضرت ابو سالم مولا ابو حذیفہ یہ بھی مولا غلام تھے۔ ابو حذیفہ کے سامنے جب فضیلت کی بیان کی تو حضرت ابو حذیفہ نے انہیں آزاد کر دیا۔ غلاموں کو آزاد کرانا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم رکھنے کا امت کو حکم دیا۔ الحمدللہ آج پورے کرۂ ارض پر، پوری زمین پر کہیں غلامی کا تصور نہیں ہے۔ جب غلامی تھی تو اس میں سے غلام کی قسم یہ تھی مکاتب غلام کہتے تھے۔ مکاتب یہ کہتے کہ جو آقا ہوتا تھا وہ اپنے غلام کو کہہ دیتا کہ دیکھ تو اتنے لاکھ روپے اتنے ہزار روپے منجے دیال تو آزاد۔ اب وہ غلام پورے دن بھر جا کر جانوروں کی طرح محنت کر کر تھوڑا تھوڑا پائی جمع کر وہ کئی سالوں کے اندر اتنی رقم جمع کر کے اپنے آقا کو دے کر آزاد ہوتا تھا۔ تو شریعت مطہرہ نے، اللہ کے کلام نے یہ اجازت دی آپ اپنے زکوٰۃ کے مالوں میں سے ایسے مکاتب غلام کو مال دیں، تاکہ وہ مال لے کر وہ اپنے آقا کو دے کر خود آزادانہ زندگی گزار سکے۔ اب اس سے جدید مسائل کے اندر بہت سارے لوگوں نے جیل میں قید ہونے والے مسلمانوں کو ملایا ہے، اللہ بہتر جانے ان کا یہ قیاس کہاں تک ہے۔ ورنہ اللہ کو یاد رکھ کر، ذہن میں رکھ کر یہ مسئلہ سمجھے، اپنے آرگنائزیشنز کو یا اپنے فرقے کو آگے بڑھانے نام و نمود کے لیے اگر آپ زکوٰۃ کا سہارا لے رہے ہیں، واللہ کہتا ہو آپ غیروں کی زکوٰۃ کے مال کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اس لیے جہاں تک قرآن مجید جن چیزوں کے اوپر جس طرح فوکس کیا ہے اسی طرح فوکس دیتے ہوئے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ تو 6 نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکوٰۃ کا مال آپ کسے دے سکتے ہیں؟ والغارمین، یعنی وہ آدمی جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے، زندگی تو اچھی خاصی ہے، دیکھنے میں مست ہے، کیا ہے انیس حضرت کو ماشاءاللہ ہٹے کٹے مست ہے، مست کپڑے آئرن کے پہنتی، دیکھنے میں تو اچھے ہیں، لاکھ سوا لاکھ کی گاڑی بھی ہوگی، لیکن معلوم اندر سے پتہ چل رہا ہے کہ دیکھنے میں لاکھ سوا لاکھ کی گاڑی ہے، اندر سے 2.5 لاکھ کا قرض ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسے بہت سارے معاشرے میں لوگ ملیں گے ہمیں، شان پتی کی زندگی ایسی گزاریں گے، باہر سے سوٹ بوٹ میں کنیا نظر آئے گا، اندر قبر کھودے تو پورا ٹاؤن ہال نظر آئے گا۔ ایسے مقروض لوگ، اور اگر اس میں بھی دیندار اگر ہیں تو ایسے دیندار قرض میں مبتلا شخص کی آپ اعانت زکوٰۃ کے ذریعے سے کریں، مدد کریں۔ اس لیے کہ عیاش قسم کے لوگوں کو آپ زکوٰۃ دیں گے، وہ تھوڑا بہت قرضہ کم کر لے گا لیکن اپنی عیاشی سے باز
نہیں آئے گا۔ خلاصہ کلام یہ کہ اگر آپ کے خاندان میں آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کا بہنوئی ہے، آپ کے چاچا ہیں، آپ کے تاؤ، پھوپا، ماموں رشتہ دار ہیں، اگر ان میں سے کوئی قرض دار ہو گئے ہیں تو ان کے قرضے کو آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم سے بھی ادا کر سکتے ہیں، اس سے آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور ان لوگوں کا بولو جی، ایسا لگ رہا ہے سب بھی اعتکاف میں عاجز بیٹھ گئی۔ 20ویں روزے کی شام میں بیٹھنا سو عصر کے بعد بھی اعتکاف جسم کا، منہ کا نہیں، ذرا کھولو۔ خیر، اگر کوئی آدمی کوئی قرض میں ڈوبا ہے، اس قرض میں ڈوبے ہوئے انسان کو بھی اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں، یا اس کی شکل یہ ہے کہ بعض دینے رہتی ہیں کہتا تو بھی دیو اصحاب کہف کی غور، بعض نہیں، میرے پاس ہی چاک مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں ان کے بھائیاں کا، حضرت گئے سال ایسا کریا، یہ سال ایسا کریا، رمضان آنے سے پہلے کیا تو بھی 1 لاکھ کھڑا ڈالتا ہے حضرت، میری زکوٰۃ ادھر ادھر جانے دیتا نہیں، یعنی ٹارگیٹ رہتا ان کا، سال میں میرا بھائی اتنی نکالتا ہے، جب تک میں اتنا قرض کر کو رکھا کرتا ہوں، کون نہیں تبھی بھیا دے ڈالتا ہے کر کو۔ ایسے کمپے ڈباواں کو 1-2 بار مدد کرو، اس کے بعد ہرگز مدد نہ کرو، کیونکہ ان کی فطرت آ چکی ہے سنگا میں جانا، سود کو لینا، بیاج کو لینا۔ 1 بار 2 بار، دوسری بار میں وان کر دو، آئندہ اگر تو زکوٰۃ کے مسئلے میں تیرے تو سنگا کے چیٹ کے فنڈ کے معاملے لے کر آئے گا، میں 1 روپیہ بھی تجھے بولو جی نہیں دوں گا، بولے تو ذرا اقرار کرے سکا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی قرض میں ڈوبا ہے، دیے تو بھی اصحاب کہف کے غار میں گئے سکا، اسے کیا کرنا؟ کتنا تجھے قرض ہے؟ 1 لاکھ روپے ناصر حضرت کو دینا، ٹھیک ہے ناصر حضرت انہیں تم نے 1 لاکھ دینا نہیں، یہ 1 لاکھ روپے ادا کرنے کی میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں نے ذمہ داری لے لی اور میں ان کے 1 لاکھ کا قرضہ ناصر حضرت کو زکوٰۃ کی نیت ان کو دینے کی نیت کے ساتھ اگر میں ادا کروں گا، ان کا قرضہ بھی چکتا ہو جائے گا، میری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو بہت سارے مسائل صبح میں گزر چکے ہیں زکوٰۃ کے بارے میں۔ اسی طرح 7ویں نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فی سبیل اللہ، زکوٰۃ کا مال اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ اور پورے قرآن مجید میں جہاں بھی فی سبیل اللہ کا لفظ آیا ہے، اس لفظ سے مراد جہاد، ڈرو نہ کو بولو، فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہی ہے، مجاہدین کے جہاد کے لیے، مجاہدین کے ہتھیارات کے لیے، مجاہدین کے میدان میں رہتے وقت ان کے گھر کی پرورش کے لیے شریعت مطہرہ حکم دیتی ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ کے مال کو ان تک پہنچاؤ، اس لیے کہ وہ اپنی گھر کی لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں، وہ اسلام کی بنیاد پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میدان کارزر میں۔ اگر دوریہ اور حالیہ حالات کے پیش نظر اگر آپ اپنے مالوں کو حماس کے لیے دیں گے، اپنے مالوں کو فلسطین کے مجاہدین کے لیے دیں گے تو یہ بھی صحیح ہے، لیکن فی الوقت صورت مسئولہ یہ نہیں ہے۔ اب اگر آپ ڈائریکٹلی انہیں ڈونیٹ کریں گے، وہ کنورٹ ہوں گے ڈالرز میں، ہو کر وہ آپ کے اکاؤنٹ سے ان کے اکاؤنٹ کو جائیں گے، 2-4 سال کے بعد یہی سرکاریں جب آپ کے پیچھے ای ڈی اور آئی ٹی کے مارنے کے لیے پڑیں گے تو آپ کو کہہ دیا جائے گا کہ یہ دہشت گردوں کو فنڈ بھیجا کرتا تھا، اس کے کنیکشن آئی ایس سے تھے، پھر آپ کو اٹھا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں گے۔ اس لیے جوانی کے جوش میں آ کر حماس اور فلسطین کی امداد اور نصرت کے لیے ڈائریکٹ مدد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں، ہندوستان کی وہ آرگنائزیشن، وہ تنظیمیں، الامہ کے نام سے، جمعیت کے نام سے بہت ساری تنظیمیں ہیں جو ڈائریکٹلی یہاں کی تنظیمیں آرگنائزیشنز وہاں کے آرگنائزیشنز کو مدد کرتے ہیں، تو آپ اپنا تعاون یہاں کی انڈین آرگنائزیشنز اور تنظیموں کو دے، پھر وہ آپ کے مال کو لے کر ان مجاہدین تک وہ تنظیمیں پہنچائیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ وہ آرگنائزیشن، وہ تنظیمیں جس کے ذمہ داران، جس کے صدر، جس کے سیکریٹری اور جس کے خزانچی، جس کے آرگنائزر جو ہوتے ہیں، اگر دین کے، زکوٰۃ کے بنیادی مسائل کو نہیں جانتے ہیں تو ایسے جاہلوں کی تنظیم کو زکوٰۃ کی رقم نہ دی جائے، ورنہ صحیح مصرف پر یہ خرچ
نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت ساری تنظیمیں سنت ابراہیمی کے نام پر زکوٰۃ کے رقم سے ختنہ کراتے ہیں، لیکن ایمانداری سے بتائیں وہ ختنہ کرانے کے لیے صرف غریب جاتے ہیں یا مالدار بھی جاتا ہے؟ وہ بھی جا رہا ہے جس کا جو صاحب نصاب ہے۔ اور جس صاحب نصاب کے بچے کا چمڑا کاٹا گیا، جس کی ختنہ کی گئی، جس پر جو رقم خرچ آیا، وہ زکوٰۃ کی رقم جس نے دی اس کی زکوٰۃ ادا۔ سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ تو فرمایا گیا کہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اور مجاہدین کا راستہ، اور فی الوقت وہ لوگ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، مدارس اسلامیہ ہیں، یہ احباب ہیں جو دین کی بقا کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر چکے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ کر، گاؤں گلیوں کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اللہ کے کلام کے حفظ کے لیے، نبی کے احادیث کو سمجھنے کے لیے، فقہ و تفسیر کو عوام تک پہنچانے کے لیے جو طلبہ، جو مدارس اسلامیہ آج قائم ہیں، آپ کے زکوٰۃ کا مصرف یہ مدارس اسلامیہ ہیں۔ لیکن مدارس اسلامیہ میں بھی میں صاف بات کرنے والا ہوں، کچھ لوگوں کو میری باتیں چبھتی بھی ہیں، مدارس اسلامیہ میں بھی 2 نمبر کے مدارس والے بھی ہیں۔ ہر کیٹیگری کے اندر آپ کو اچھا اور غلط بھی ملے گا، صحیح اور غلط بھی ملے گا، اچھا اور برا بھی ملے گا۔ ایسے مدارس بھی ہیں جن کو ہم جانتے ہیں مدرسے بند ہو گئے، ان کی رسیدیں لے کر آج شہر کے اندر پھر رہے ہیں۔ اتنا تحقیق کرنے کے باوجود ہمیں انہیں اعلانات دیتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں تو میں تعجب ہوگا، یہ جو رسیدیں یہاں پر رکھی ہیں، ہم نے مدرسے کا نام پہ ہم نے یہاں پر چندہ اعلان دیا تھا، اعلان بھی مدرسے کے نام پر ہوا، لیکن رسید پھاڑ کر گیا مسجد کی۔ اب مسجد کے لیے زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں۔ یہ وہ مدارس کی بات کر رہا ہوں جن مدرسے کو میں نے خود، جن کے پیپرز دیکھ کر میں نے اعلان دیا ہے، اس کے باوجود وہ 2 نمبری رسید رکھ کر لا کر اس طرح کے گھوٹالے کر کے جاتے۔ تو اس لیے آپ کی زکوٰۃ کے ادا کرنے کے آپ ذمہ دار ہیں، میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ اس لیے آپ کی زکوٰۃ اپنے بلبوتے پر تحقیق کریں، اور وہ مدارس اسلامیہ جو مدارس اسلامیہ کا نظام صحیح ہے، تعمیرات میں زکوٰۃ کے پیسے کو نہیں لگاتے، زمین کی خریداری میں زکوٰۃ کے پیسے کو نہیں لگاتے، ایسے مدارس اسلامیہ کو آپ دیں۔ اب بولتے ہیں کہ عیسیٰ حضرت ہمیں سب معلوم کر لے، جاننے ہوتا ہے کیا؟ بولتے نہیں بولتے۔ اس لیے بس صاف بات ہے، وہ مدارس اسلامیہ جو سارے عالم اسلام کے اندر مشہور و معروف ہے، جن کی صداقت آنکھ بند کر کی جا سکتی ہے، وہ مادر علم دارالعلوم دیوبند ہے، وہ دارالعلوم وقف دیوبند ہے، مظاہر العلوم سہارنپور جدید ہے، مظاہر العلوم وقف ہے، شاہی مراد آباد ہے، اور ہمارے علاقے کے اندر شہر بنگلور میں مدرسہ مسیح العلوم حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب کا مدرسہ ہے، دارالعلوم سبیل الرشاد ہے۔ یہ وہ مدارس اسلامیہ ہیں جن کے یہاں باقاعدہ زکوٰۃ کی رقم کا الگ استعمال کیا جاتا ہے، وہ صرف مدارس میں پڑھنے والے بچوں کے کھانے پر خرچ کیا جاتا ہے۔ مدرسے والے بھی لے کر کامل وہاں خرچ نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ کی جو رقم مدرسے والے وصول کرتے ہیں، وہ مدرسے کی ذمہ داری ہے مدرسے کے بچوں کو کھانے پر خرچ کیا جائے۔ زکوٰۃ کی رقم سے اساتذہ کی تنخواہ دینا جائز نہیں ہے، زکوٰۃ کی رقم سے مسجد اور مدرسے کے لیے جگہ خریدنا جائز نہیں ہے، زکوٰۃ کی رقم سے اپنے اسٹاف کو سیلری دینا جائز نہیں ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر قرآن مجید میں زکوٰۃ دینے کا جہاں پر حکم فرمایا، اس میں سے 7 نمبر پر فرمایا اللہ کے راستے میں، ان اللہ کے راستوں میں سے ایک مدارس اسلامیہ ہے، یہاں پر بھی آپ دیکھ کر سمجھ بوجھ کر اپنی زکوٰۃ کو ادا کریں۔ 8ویں نمبر پر فرمایا ابن السبیل، راستے کا بچہ۔ راستے کا بچہ مانے مسافر، یعنی ایک آدمی ہے سفر کر کے چنئی سے یہاں پر آیا، وہ چنئی کے اندر لکھپتی ہے، مالدار ہے، لیکن جیسے بنگلور کے میجسٹک میں اترا، کسی نے اس کی بیگ مار لی، کسی نے اس کی پاکٹ مار لی، اس کا موبائل مار لیا گیا۔ ارب پتی، لکھپتی، کروڑ پتی، نہ موبائل ہے کہ گوگل پہ فون پہ چلا لے، نہ موبائل پرس موجود ہے کہ اس میں ATM ہو تو استعمال کر لے،
ہے اپنے علاقے کا لکھپتی صاحب نصاب، لیکن سفر کر کے آیا، حالت مسافر کے اندر وہ آدمی غریب ہے، تو آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم سے مسافر کی امداد، نصرت اور مدد کر سکتے ہیں۔ ایسے آدمی کو بھی اگر آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم دیں گے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب آگے مفسرین نے اور فقہا نے مسئلہ لکھا، زکوٰۃ کی رقم دینے میں سب سے زیادہ حقدار آپ کے خاندان کے افراد ہیں۔ سب سے زیادہ حقدار کون؟ کھولو جی مٹکلے، آپ کے خاندان کے حقدار ہیں۔ لیکن خاندان بولتے ہی ہمارے اصول اور فروع کو نہیں دے سکتے، یعنی ماں باپ کو نہیں دے سکتے، دادا دادی کو نہیں دے سکتے، نانا نانی کو نہیں دے سکتے، پردادا پردادی، پڑنانا پڑنانی، اسی طرح اوپر تک نہیں دے سکتے۔ جن کی ہم اولاد ہیں ان کو بھی نہیں دے سکتے۔ جو ہماری اولاد ہے، بیٹا بیٹی کو نہیں دے سکتے، پوتا پوتی کو نہیں دے سکتے، نواسا نواسی کو نہیں دے سکتے، ان کے اولاد کو بھی زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا تزویج، میاں جورو مرد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، مرد ابا جورو کا تو بھی ذرا فورس سے نکال رہی ہے، جورو کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ بھائی بھائی کو زکوٰۃ، بولو جی، دے سکتا ہے۔ بھائی بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھائی جیجو کو، بھونی کو، بھائی جان کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، چچا کو دے سکتے ہیں، تایا کو دے سکتے ہیں، ماموں کو دے سکتے ہیں، پھپھا کو دے سکتے ہیں۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیں، کیا ہمارے خاندان میں یہ رشتہ دار غریب نہیں ہے؟ لیکن شرط یاد رکھنا، 612 گرام 360 ملی گرام کی کیپاسٹی نہ ہو۔ مثال کے طور پر جیسا کہ پچھلے جمعے آپ کے سامنے 75 روپے کے حساب سے بیان کیا تھا، 40 پر 5000، 920 پر 7 روپے کی طاقت نہیں رہنا۔ موٹا موٹا راؤنڈ فگر یاد رکھو، 40 پر 5000 کی اگر کیپاسٹی ہے تو اسے زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پر ماموں ہیں، ماموں کے بچے بھی اچھے ہیں، لیکن انہیں جورو کو لے لو، بولو جی، پھر آج کا زمانہ چھو جنی سنے جنگل بسی، پالی سنے پنجیری کھائی کرتے۔ کون سا نوجوان آج کل ماں باپ کو دیکھ رہا ہے؟ انہیں 2000 روپے کما کو دیا جائے گا تو بہت بڑا احسان۔ وہ باوا پڑھایا سو تجھے آئی ٹی کمپنی میں ایک اچھی 1 لاکھ کی جاب ملنا کر کو، وہ باوا کے 2000 کی دوائی کا خرچ برداشت کرنے کے تیرے اندر طاقت نہیں۔ یاد رکھو، جس طرح اپنے ماں باپ کے ساتھ تم سلوک کرو گے، تمہاری اولادیں تمہاری زندگی میں وہ سلوک و برتاؤ کر کے تمہیں دکھائیں گی۔ میرے نبی کا قول ہے اور یہ میرے نبی کا فیصلہ ہے جو 100% صحیح ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں ماموں تو ہیں، ماموں کے بچے بھی اچھا کمالک ہیں، لیکن ماموں کو کون بھی دیکھ لینے والے نہیں ہیں۔ کیا کہ ایک چھوٹی جھوپڑ پٹی وہ زمانے میں عقل کر کو ماموں بنا لیے۔ کیا کی جاتی، صبح کو موزاں بیچتی، چپلاں بیچتی، ترکاری بیچتی، گھر گھر دودھ کے پاکٹات ڈالتی، نیوز پیپر ڈالتی، اس میں کیا ملتا ہے؟ بڈھا بڈھی کھالے کو اپنی زندگی گزارنی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ایسے ماموں کی جا کر مدد کرو۔ وہ گھر گھر جا کر نوکر چاکری کرنے کے بجائے اسی گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا دکان کھول کر دے دو، وہ بیٹھ کر کم سے کم دھوپ میں بلک کر تڑپ کر کمانے کے بجائے ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر وہ کچھ اپنی روزی روٹی کا سہارا بنا لے۔ ایسے رشتہ دار آپ کے خاندان میں ملیں گے، آپ کے ہر قریبی رشتہ داروں میں ملیں گے، لیکن اس رشتہ دار کی حالت کے ساتھ یہ بھی دیکھیں 45,000 کی اگر کیپاسٹی نہیں ہے، آپ کی زکوٰۃ کا پہلا حقدار وہ آپ کا رشتہ دار ہے۔ ایسے رشتہ داروں کو اگر آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم دیں گے، حضرات فقہاء اور علماء نے لکھا ہے ایسے رشتہ داروں پر زکوٰۃ دینے والے کو ڈبل اجر اور ثواب ملے گا، ایک زکوٰۃ کے دینے کا، دوسرا رشتہ داری نبھانے کا۔ اب فرمایا کہ وہ علماء، وہ طلباء، وہ ائمہ، وہ مؤذنین جو دین کی خدمت کرتے ہیں لیکن وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، بھائی مجھے کوئی زکوٰۃ نہ دے، میں خود صاحب نصاب ہوں،
آپ یہ نہ سوچیں کہ ارے مفتی صاحب خود کے واسطے تشکیل کر رہے ہیں، ہرگز آپ مجھے 1 روپیہ زکوٰۃ کا نہ دیں، اگر آپ مجھے زکوٰۃ کی رقم دیں گے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ میرے علاوہ جتنے ائمہ ملیں گے، جتنے علماء ملیں گے، کتنے مدرسین ملیں گے، کتنے مؤذنین ملیں گے، لیکن دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی ماہانہ تنخواہ 8,000 10,000 12,000 روپئے۔ اب اندازہ لگائیں کہ آدمی 12,000 کما رہا ہے اور گھر کا اس کا کرایہ 5 سے 6,000 روپئے چلے جاتا ہے، بجلی کا بل چلو اسے معاف بھی کر دیا ہو سدھو کی حکومت میں، تب بھی مان بھی لیں، تو بتائیں ایمانداری سے کیا روزانہ 200 روپے میں کوئی آدمی اپنی بیوی بچے اور گھر کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے آج کے اس مہنگائی کے دور کے اندر؟ ایسے علماء کو ڈھونڈیں، ایسے معززین کو ڈھونڈیں، ایسے مدرسین کو ڈھونڈیں جو اپنی چھوٹی سی تنخواہ پر، اللہ تعالیٰ ان کی کمائی میں یقیناً برکت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علماء کی کمائیوں اور مالوں کے اندر اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے، غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اللہ علماء امت کی حفاظت فرمائے۔ لیکن ایسے علماء کو ڈھونڈیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، جن کی تنخواہیں کم لیکن ان کے رہن سہن برتاؤ سے نہیں لگتا کہ یہ فقیر ہیں، ان کی ضرورتیں نہیں ہیں، لیکن ان کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ وہ مولانا کے بچے کس اسکول میں پڑھتے ہیں، اس سے تو جانچ ہو جائے گی۔ گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے ہیں، 1,000-2,000 کی فیس والی اسکول میں پڑھتے ہیں، یا ان اسکول میں پڑھتے ہیں جہاں علماء کو رعایت دی جاتی ہو، تو اس سے ان کی کیپیسٹی معلوم ہو جاتی ہے۔ تو ایسے علماء کو اگر آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم دیں گے تو آپ یاد رکھیں زکوٰۃ کا ثواب بھی ملے گا، دین کی نسبت کی بنیاد پر تم نے احیاء دین کے لیے زکوٰۃ کی رقم استعمال کی، اس کا بھی آپ کو ڈبل اجر ملے گا۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ کچھ زکوٰۃ کے اصول اور فروع ہے جن کو دینا ہے، کن کو نہیں دینا ہے۔ نہ دینے والوں نے آپ کے سامنے بات آئی، ہم جن کی اولاد ہیں، جو ہماری اولاد ہے، میاں بیوی، بیوی میاں کو آپس میں زکوٰۃ کی رقم نہ دے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سید السادات کا خاندان، یہ بڑا اونچا خاندان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، ایسے خاندان کو زکوٰۃ کا میل یعنی مال کا میل زکوٰۃ نہ دے، یہ زکوٰۃ مال کو پاک کرنے والی چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تو بڑا عالی ہے، انہیں زکوٰۃ نہ دیں، حضور کا خاندان ہے۔ چاہیے تو یہ کہ اگر ہم عاشق رسول ہیں تو ہمارا مال جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا، ہمارے نبی کے صدقہ طفیل میں دیا ہے، ان کے اولاد پر اپنے مالوں کو خرچ کریں، نفل صدقہ دیں، عطیہ دیں، ہبا کریں، مال کو گفٹ کے طور پر دیں، لیکن سید خاندان کو آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ اسی طرح کافر کو زکوٰۃ کی رقم دینے سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیا آج کفر برقع پہن کر مسجدوں کے سامنے آ کر کھڑ کر بھیڑوں چمار زکوٰۃ مانگ رہے ہیں، ٹوپی پہن کر ویل چیئر میں بیٹھ کر داڑیاں چھوڑ کر جبے کی شکل میں آج بھیڑ چمار بھیک مانگ رہے ہیں، اور مسلمان یہ بیچارے مسلمان دیندارہ سمجھ کر زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں، تو آپ کی زکوٰۃ کی رقم کی ادائیگی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایسی جگہوں پر اپنے زکوٰۃ کی رقم کو خرچ کرنے سے بچیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ شادی کا بہانہ بنا کر زکوٰۃ وصول کرنے آ جاتے ہیں۔ اگر جس نے خاندان کے ہی لوگ آ گئے کہ ہمارے گھر میں بچی کی شادی ہے، زکوٰۃ میں سے تو بھی جو اب جن کو آپ زکوٰۃ دینے جا رہے ہیں آلریڈی وہ اپنی بچی کی شادی کے لیے 45,000 روپیز اکٹھے کر چکے ہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور فقہ نے لکھا خاص کر شادی کے عنوان پر زکوٰۃ کی رقم دینے سے اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ شادی ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس میں رسم اور رواج کے نام پر آپ کے پیسے کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ یہاں زکوٰۃ کلیکٹ کرتی، وہاں ہلدی کا رسم، پان کا رسم، تیل کا رسم، شکرانے کا رسم، بکرے کی منڈی کا رسم، کیک کا رسم، ولیمے کا رسم، پتہ نہیں اب ایک ہی رسم باقی ہے، مردہ مرگا تو کیا رسم کرنا، تھوڑے دن میں وہ بھی شروع ہو جاتا، وار کو مردے کے اوپر سے بھی ڈال ڈالتی ہے ہمارے ادمیاں۔
بہرحال ان رسومات میں آپ کی زکوٰۃ خرچ ہوگی، اس لیے آپ کو شادی کے نام پر زکوٰۃ کی رقم دینے سے بچنا چاہیے۔ ہاں البتہ واقعتاً خاندان میں غریب بچی ہے جس کا کوئی بھائی نہیں، کمانے والا کوئی باپ نہیں، ایک ماں ہے اپنی بچی کی شادی کرنا چاہ رہی ہے، اس کے لیے ذمہ داری لے لیں کہ ہاں میری طرف سے میں آپ کی بچی کے لیے کپڑا دلا دوں گا، میری طرف سے آپ کی بچی کے لیے میں برتن دلا دوں گا، میری طرف سے میں آپ کے لیے بچی کے لیے کان کا کچھ زیور دلا دوں گا۔ ایسی چیز کی ذمہ داری لے کر اس چیز کو زکوٰۃ کی رقم سے خرید کر آپ اس کے حوالے کر دیں تو ایسی صورت کے اندر آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ زکوٰۃ کی رقم سے سحری افطاری کی دعوت کراتے ہیں۔ اب شروع ہوتی کتنا روزہ آج 18، 2 دن گزرندے شروع، اس میں بھی آپ کو حضرت تم اعلان کرے سو سنے آئے نہیں، ذرا اوپر کے مائک میں الگ اعلان کرو کہ وہ سا ترون خارے تو غریب کو کھلا کو ثواب لوٹ گتا مائک میں نام الگ ہونا گتا اسے کھلاتا ہے سو زکوٰۃ کے پیسے میں، زکوٰۃ کے پیسے میں سحری افطاری کرائیں گے، آپ کی سحری اور افطاری کرانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور تمہیں بھی جا کو بیٹھ جا کو مست لیتی پہلی مجلس میں کیا طاہر لے بابا لے ایسا لیتا ہے سہار میں کھٹے ڈکا رہا ہوں۔ پہلے تحقیق تو کرو کیسے پیسے سے کھلا رہا ہے، دن بھر روزہ رکھا، حرام کے ناجائز پیسوں سے افطار کرا دیا اور آپ نے کھا لیا تو سوائے بھوکے رہنے کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ روزہ ہے، عبادت ہے، اسینشیل عبادت ہے، اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ہے، اس لیے آپ اپنے روزوں کو ضائع نہ کریں۔ آپ کی محنت کی بھلی حلال کی کمائی سے ایک کھجور ملتا ہے، خوش ہو کر افطار کر لیں، اللہ اسی میں برکت دے دے گا۔ حرام کی بریانی کھا کر آپ اپنے نماز اور روزے کو غارت نہ کریں۔ تو غرض یہ ہے جو آدمی زکوٰۃ کے مال سے افطار کرائے گا، سحری کرائے گا، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ کے مال کو اکٹھا کر کر لے جا کر جیل میں جو قیدی ہیں ان کو افطاری کراتی ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ آرگنائزیشن سے یہ باقاعدہ جیل میں قیدی جو ہیں ان کو جو افطاری کرانے زکوٰۃ کے مال میں سے، ایسوں کو بھی دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اس لیے کہ زکوٰۃ کے مال میں سامنے والے کو مال کا مالک بنانا شرط ہے، اور جیل میں کھانا دیکھو مالک نہیں بنا رہی، بٹھا کو کھلا رہی، کھا کوٹ کو جا رہا انہیں مالک نہیں بن رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے زکوٰۃ جیسے نکال رہے ہیں ایسے ہی صحیح مستحق فرد تک پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی 8 لوگوں کا ذکر اس قرآن مجید کی آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اب آگے حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے خلاصہ نکالا، جو آدمی زکوٰۃ نکالتے ہیں ان میں 4 طرح کے لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ پہلے نمبر پر فرمایا ایک تو وہ آدمی جو زکوٰۃ دیتا نہیں، زکوٰۃ دیتا نہیں، زکوٰۃ جاؤ جے میں محنت کر کو کمائے اس پیسے میں کئی کو زکوٰۃ دیوں، مانتا ہی نہیں، اللہ دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے تو میں گھر میں بیٹھ کر جلتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے الٹے دماغ والوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، اور کیا کریں، رمضان میں بد دعا دینا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جو آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا، صاحب استطاعت بنایا، صاحب نصاب بنایا، اس کے باوجود اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پیشانی پر داغیں گے، بازوؤں پر داغیں گے، پیٹھ پر داغا جائے گا، اور اس کے مال کو اللہ تعالیٰ آگ کی شکل دے کر اسی پر مسلط کرا دیں گے، کہیں گے یہ تیرا مال ہے، لے اس مال کا مزہ چکھ۔ حدیث پاک میں بڑی بھیانک تصویر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی ہے۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پہلے پیشانی، پھر بازوؤں پر، پھر پیٹھ میں داغا جائے گا۔ کیوں؟ مفسرین نے فرمایا جب کوئی مانگنے والا آتا ہے جس کو دینے کا ارادہ نہیں رہتا، وہ پہلے پیشانی پر اپنی جھلیاں ڈالتا ہے، اگر انہیں ایک جاؤ جی چلر رہی، اب انہیں گئی نہیں تو کیا کرتا ہے، انہیں پلٹ کر کھڑتا، اپنا بازو دکھاتا ہے، انہیں بازو آ گئی
پلٹ کچھ کھٹ جاتا ہے، نہیں تو پیٹ دکھا کر چلا جاتا ہے۔ اس لیے جھلیاں ڈالنے کی وجہ سے پیشانی پر داغا جائے گا، چہرہ موڑ لیا بازوؤں کو داغا جائے گا، پیٹ پھیر لیا اس کے پیٹ کو داغا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے سارے دنیا کے مال کو ایک سانپ اور اژدہے کی شکل میں دیں گے، اور میرے نبی نے فرمایا اس کی آنکھیں بڑی سرخ ہوں گی، اتنا زہریلا ہوگا اس کے زہر کی وجہ سے اس کے جسم کے بال جھڑ چکے ہوں گے۔ پھر وہ ایک مرتبہ جب ڈسے گا تو وہ زکوٰۃ نہ دینے والا 70 گز فٹ اندر جائے گا، پھر اس کو کھینچ کر نکالا جائے گا، پھر دھستا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہی مال ہے جس کو تم میرا 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 کہتا تھا، ہذا ما کنزتم، یہ تیرا جمع کیا ہوا مال ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، لے اب تو اپنے جمع کیے ہوئے مال کے مزے کو چکھ، وہ ڈھستا جائے گا، یہ عذاب کے اندر مبتلا ہوگا۔ اس لیے مال اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ نے جو حکم دیا اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرے، صحیح مصرف پر خرچ کرے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کچھ وہ لوگ ہوں گے دوسری کیٹیگری کے لوگ، زکوٰۃ تو دیں گے لیکن پوری ادا نہیں کریں گے۔ 10 لاکھ ہیں، حسابی غلطہ نہیں، اندازے سے دیے ہوں دیا لیا حساب دار نہیں، وہ دے کو سال ہم نہ عادت ہے ان کچھ دیالتی حساب بیچ نہیں، اندازے سے دیالے، زکوٰۃ پوری ادا نہیں ہوگی۔ گئے سال 10 لاکھ تھی، یہ سال بھی 10 سی چھتی، ہو سکتا ہے 8 بھی ہوں، ہو سکتا ہے 12 بھی ہوئے ہوں، لیکن ہر سال بندے کو چاہیے کہ اپنے پورے سال میں ایک دن متعین کرے، ایک مہینہ نہیں، ایک دن متعین کرے، وہ ایک دن بیٹھ کر اپنے مال کی زکوٰۃ کا حساب ڈالے۔ وہ ایک دن ہر مہینہ وہی دن رہنا، 10 رمضان اگلے سال بھی 10 رمضان، اس کے بعد بھی 10 رمضان، 10 ہی رمضان کو بیٹھیں گے، اور 10 رمضان کے دن جو سونے کا حساب ہوگا اسی ریٹ کے حساب سے آپ اپنی زکوٰۃ کا رقم نکالا کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کی حفاظت زکوٰۃ سے کرو۔ اس حدیث سے پتہ چلا جو آدمی اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتا ہے اس کا مال کبھی ضائع نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ جو زکوٰۃ تو دیتے ہیں، پوری بھی دیتے ہیں، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے دیتے ہیں، ٹوکن دیتے ہیں، ریشن دیتے ہیں، ساری لائن لمبی کھڑی کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے حاجی صاحب آج راشن دے رہے ہیں، حاجی صاحب آج زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اور وہ زکوٰۃ کی رقم سے بعض لوگ گنجی کے کپڑے لا کر ساڑیاں اور لنگیاں بانٹتے ہیں، یہ سارے نام و نمود کے لیے زکوٰۃ دینے والے، اور ایسے نام و نمود کے لیے زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ تو ادا ہو جاتی ہے، لیکن جو اجر اور ثواب انہیں ملنا چاہیے وہ اجر اور ثواب نہیں ملتا۔ چوتھے نمبر پر جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں جن کے اللہ پکڑ فرمائیں گے وہ ہیں جو زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، پوری بھی دے رہے ہیں، چھپا کر بھی دے رہے ہیں، لیکن صحیح مصرف پر نہیں دیا جا رہا ہے۔ جن 8 لوگوں کا ذکر ابھی گزرا، ان 8 جگہوں کو چھوڑ کر آپ کا دل جہاں چاہا، انہیں بیوہ خاتون، اس کا مرد نہیں ہے، اسے بچے نہیں، اسے کما کو دینے والے نہیں، آلریڈی 45,000 کی وہ مالکہ ہے، صاحب نصاب ہے، لیکن آپ لے جا کر ایسے لوگوں کو اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں تو یہ غلط مصرف پر ہے۔ تو ایسے غلط مصرف پر دینے سے بھی جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اس لیے اس کی پکڑ فرماتے ہیں۔ تو اس لیے جہاں زکوٰۃ کو صحیح اندازے سے حساب ڈال کر نکال رہے، صحیح جگہ پر بھی اس کا خرچ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کی تمام تر عبادتوں کو بڑے شوق سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ کو نکال کر صحیح مصرف پر خرچ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔